2001 سے ایک صوفیہ ہاؤس تھا، جس کے بعد اگر میں سنگنگ میں آ گئی تو کچھ نہ کچھ تو تھا. یہ راتیں، یہ موسم، ندی کا کنارہ، یہ چنچل ہوا، کہا دو دلوں نے کہ مل کر کبھی ہم نہ ہوں گے جدا. یہ راتیں، یہ موسم، ندی کا کنارہ، یہ چنچل ہوا. دیکھیں وہ 18 گھنٹے کام کر کے وہی پیسے مل جاتے ہیں جو یہاں پر 1.5 گھنٹہ گانا گا کے مل جاتے ہیں. آپ نے آئی ٹی سیکٹر کو چھوڑ کے سنگنگ کی طرف آ گئی، کیا وجہ؟ ایکچولی چھوڑ کے تو نہیں، سنگنگ کی طرف آنے کے بتا سکتی ہوں کہ مجھے بیسیکلی کرونا میں آواز چلے گی. تو جب آواز آئی تو میں نے ریئلائز کیا کہ شاید میں نے اس کی قدر نہیں کی تھی. تو میں نے کہا میں نے گانا ہے، اور بس اس کے بعد پھر میں نے پراپر ٹریننگ شروع کر دی. دیکھیں آئی ٹی میں جیسے مجھے جب شوق تھا تو بہت اچھا لگتا ہے، اور وہ میں نے اس کو بھی بہت پیشن کے ساتھ کیا تھا، ایسی بات نہیں. لیکن السلام علیکم ناظرین، اردو 5 کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ علی. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کشف سرور. یہ آئی ٹی میں ماسٹر ہیں. آئی ٹی سیکٹر ان کا اپنا تھا، لیکن آئی ٹی کے شعبے کو چھوڑ کر اب سنگر بن چکی ہے، سنگنگ کے شعبے میں آ گئی. یہ کیا وجہ ہے؟ لوگ آج کل آئی ٹی کے شعبے میں آ رہے ہیں اور آئی ٹی کا اتنا اسکوپ ہے، لیکن یہ آئی ٹی کو چھوڑ کر جہاں یہ اچھا خاصا پیسہ بھی کما رہی تھی اسے چھوڑ کر سنگر بن چکی ہے. ان سے جانتے کیا وجہ ہے، سنگنگ سے اتنی محبت کیوں ہوئی، کیا وجہ ہے، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. ماشاء اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہیں، آپ کی مسکراہٹ بڑی پیاری ہے. تھینک یو. اچھا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے آئی ٹی سیکٹر سافٹ ویئر ہاؤس جو ہے اس کا آغاز کیا، کب آغاز کیا اور کتنا ایکسپیرینس ہے آپ کو؟ جی سافٹ ویئر ہاؤس میں نے 2009 میں بنایا تھا، اور دیکھ لیں اب 2024 ہے. جی تو بہرحال اب مطلب ورچوئل ہی ہے، لیکن مین اب ظاہر ہے سنگنگ کی طرف مزہ اس میں آ رہا ہے. کیا وجہ تھی کہ آپ نے آئی ٹی سیکٹر کو چھوڑ کے سنگنگ کی طرف آ گئی، کیا وجہ؟ ایکچولی چھوڑ کے تو نہیں، سنگنگ کی طرف آنے کے بتا سکتی ہوں کہ مجھے بیسیکلی کرونا میں ہوا تھا 2020 کے مارچ میں، بہت ارلی تھا. تو بس وہ کچھ میں اس میں بہت زیادہ میری طبیعت خراب ہو گئی، اور مجھے میری آواز چلے گی. تو جب آواز آئی تو میں نے ریئلائز کیا کہ شاید میں نے اس کی قدر نہیں کی تھی. تو میں نے کہا میں نے گانا ہے، اور بس اس کے بعد پھر میں نے پراپر ٹریننگ شروع کر دی، اور بس پھر ہر آنے والا دن مجھے مزید عشق ہو گیا سنگنگ سے، تو اب سنگنگ کر رہی ہوں. آواز کتنا عرصہ جو ہے چلی گئی تھی آپ کی؟ ایکچولی چلی تو اس طرح سے کہ وہ تو تقریباً 1.5 مہینہ تو بالکل جیسے میرے لیے وسپر کرنا مشکل تھا، لیکن جیسے میں 6-8 مہینے بتا رہی ہوں، مطلب مجھے لگتا تھا میں زندگی میں نارمل ایسے بات چیت نہیں کر پاؤں گی. شکر الحمد للہ ری گینڈ. اور جب میں نے پھر جب سنگنگ کا تو ایسے سوچ ہی نہیں سکتے، میں تو ایسے کچھ کرتے کرتے آئی واز ہمنگ. تو میں نے کہا یار میں تو سنگنگ کرتی تھی، مطلب مجھے ہوا کہ میں پھر سے گا رہی ہوں. تو بس دیٹ از ہاؤ آئی ریئلائزڈ کہ مجھے گانا چاہیے. ابھی ہمیں آپ کون سا گانا سنائیں گے، اور دوسرا سب سے پہلے کون سا گانا آپ نے گایا، اور سنگنگ کی دنیا میں آئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو؟ تقریباً 3.5 سال سے میں نے تقریباً یعنی کہ 6 منتھس کے بعد سے ہی پراپر گانا مطلب جیسے اسٹیج پہ اور اس طرح سے گانا شروع کر دیا. اور مجھے ویسے پرانے گانے پسند ہیں، اور میرے کوئی 400+ سانگ ہیں جو میں نے تیار کر لیے ہوئے ہیں. جی تو اس کا ویسے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے اپنی پلے لسٹ گاتی ہوں، اس کے بعد پھر جو کوئی فرمائش آ جائے تو وہ اچھا ایک ہو جاتا ہے، مطلب لوگوں کی فرمائشیں پوری ہو سکتی ہیں اس سے. کون سی فیلڈ زیادہ آپ کو مشکل لگی، آئی ٹی کی فیلڈ یا سنگنگ کی فیلڈ؟ مشکل تو مجھے کچھ بھی نہیں لگا. ہاں دیکھیں آئی ٹی میں جیسے مجھے جب شوق تھا تو بہت اچھا لگتا ہے، اور وہ میں نے اس کو بھی بہت پیشن کے ساتھ کیا تھا، ایسی بات نہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ سنگنگ میں ایک چیز جو مجھے شاید زیادہ اچھی لگی کہ خود تو جو خوش ہیں آپ خوشیاں بانٹ بھی رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ مطلب لوگوں کو کچھ پل اچھے دے دینا، ان کو مسکراہٹ نہیں دے دینا. سافٹ ویئر ہاؤس کے بارے میں بتائیے گا کہ اس میں کس طرح کا کام تھا اور کتنا ارن کر رہی تھی آپ؟ آج کل لوگ اس کے پیچھے پاگل ہیں، لڑکے بچے نوجوان جتنے ہیں وہ آئی ٹی کی تعلیم لے رہے ہیں اور بڑے پیسے خرچ کر رہے ہیں، آپ نے تعلیم لے کر چھوڑ دیا. جی تعلیم تو میں نے نیشنل کالج آف آرٹ سے لی ہے، اور گرافک ڈیزائن میں بیچلرس. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر شوق تھا تو میں نے ٹول سیکھے سارا. لیکن ہاں آپ کی جہاں تک ارننگ کی اور وہ بات ہے، تو ارننگ صرف مانیٹر گینس نہیں ہوتے، پیسہ نہیں ہوتا، ارننگ خوشیوں کو بھی ارن کرتے ہیں. کتنا ارن کر سکتے تھے؟ دیکھیں وہ 18 گھنٹے کام کر کے وہی پیسے مل جاتے ہیں جو یہاں پر 1.5 گھنٹہ گانا گا کے مل جاتے ہیں. صحیح. اچھا ہمیں کون سا گانا سنائیں گے آپ؟
कौन सा? अभी मैं एक्चुअली गुनगुना रही थी, अगर आप कहते हैं तो मेरा ये रात वो है रात वैसे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। हाँ, हम मैं एक्चुअली कुछ एक रफ़ी का शो करने के पूरी प्रिपरेशंस में, तो आज मैं वो गाना तैयार करी थी, तो सुना देते हैं। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, आ, आ, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। अपनी तरह की आपने चंचल सा गाना गाया, बहुत खूबसूरत आवाज़ से इंस्पायर हुई आप और आपने सोचा कि मैंने सिंगर बनना है। कोई आपका फेवरेट कौन है? देखिए, सिंगर बनने से पहले मैं लता जी को, अलका को बहुत पसंद करती थी, आशा जी का। लेकिन जब मैंने सिंगिंग शुरू की, मैडम नूरजहाँ का सुना, और जिस तरीके से उनके एक्सप्रेशंस हर कैफ़ियत को वो करती हैं, तो मुझे लगता है कि मैं उनकी डाई हार्ट फ़ैन बन गई, और मुझे वो बहुत पसंद है। मैं उनको अपनी रूहानी उस्ताद मानती हूँ। और मेरे जो उस्ताद हैं सर शाहिद अहमद जावेद साहब, वो भी मैडम नूरजहाँ के बहुत बड़े फ़ैन हैं। और मैं उनका हर गाना जो है ना, मतलब आई एन्जॉय एट इट्स, मतलब बेस्ट फुल जिसे कहना। सिंगिंग या गायकी जो है वो बहुत ही आसान सा काम है, कोई भी कर सकता है। आपको कितनी इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कितनी मेहनत वाला ये काम है? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी काम हर बंदा नहीं कर सकता। जिसका एप्टीट्यूड होता है, जिसको शौक होता है, जुनून होता है, वो कर सकता है, ठीक है? चाहे वो आईटी थी, चाहे वो सिंगिंग है। और आप देखिए, आप अगर आपको शौक नहीं है, आप 1 घंटा 2 घंटा, ये तो अनलिमिटेड टाइम है, ये तो 24 घंटे का काम है। आप अगर नहीं भी गा रहे ना, आप सुन रहे हैं, आपको एक टिक टिक, इवन पंखे की जो एक नॉइज़ लोगों को लगती है, उसमें भी अगर आप करेंगे ना, हमें साँस सुनाई दे रहा है। तो बेसिकली आपको हर चीज़ में, तो वो तभी हो सकता है जब आप व्हेन यू आर इन लव विद इट। वो जो म्यूजिक में ना जुनून की हद तक चली गई है। उसके बगैर एक्चुअली बात आपने जो पूछा, तो वो यही है कि हर बंदा जिसको जुनून है, जिसको शौक है, वो गा सकता है। यस। आपको कितना जुनून है, कितना शौक है? यहाँ तक ले आया, ठीक है? मतलब मैंने 2001 से एक सॉफ्टवेयर हाउस था, जिसके बाद अगर मैं सिंगिंग में आ गई, तो कुछ ना कुछ तो था। अब हमें कौन सा गाना गा कर सुनाइए? ऑडियंस इंतजार कर रही है। जी, आप मुझे अपनी एक पसंद बता रही थी, मैडम नूरजहाँ का भी, और फैज़ अहमद फैज़ साहब हाँ, का। उनका कोई पंजाबी में गाना। ओह, उन फैज़ अहमद साहब, फैज़ का तो पंजाबी में नहीं होगा, लेकिन नहीं, मैडम मैडम नूरजहाँ का पंजाबी में। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं गाती हूँ। सजना रात तेरा तक तक हारियां, दिल दे में बूए खोले, नैना दियां बारियां, सजना रात तेरा तक तक हारियां, दिल दे में बूए खोले, नैना दियां बारियां, सजना रात तेरा। वाह, मैं